يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق ہے مگر اللہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یقیناً تمام باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے نکالے جائیں اور دین میں نکالا گیا ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. محترم حاضرین، آج کے اس درس میں جس عنوان پہ کچھ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان. اصل میں آپ لوگ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک کی مختصر تفسیر کرنا چاہتا ہوں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک کی مختصر تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے. اور میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم ان صفتوں سے متصف ہوں، کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفتوں سے متصف ہوں. ویسی صفت اپنے اندر پیدا کرنا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلامتی ہو، یعنی سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو رات اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک اس کا عذاب لپٹ جانے والا ہے. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک یہ نہایت ہی بری جگہ ہے اور نہایت ہی برا مقام ہے، یعنی جہنم. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے، مال کو برباد نہیں کرتے، بیجا مال کو خرچ نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، لیکن وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون اور نہ زنا کاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ لائے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اور اس میں یعنی جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، إِلَّا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب وہ لغو کام سے گزرتے ہیں تو اچھی طرح سے گزر جاتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا اور جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے بال بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما یہی وہ لوگ ہیں یعنی جن کی صفت اللہ نے بیان کی ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، یجزون الغرفۃ بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ یہ کام کیا، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما اور انہیں اس میں خوش آمدید اور سلام پہنچایا جائے گا، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقامہ یہ نہایت ہی اچھی جگہ اور اچھا مقام ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے جس کا مختصر یہ ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہلوں کا جواب سلام سے دیتے ہیں، رات اپنے رب کے سامنے قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں، مال کو بیجا خرچ نہیں کرتے، جہنم سے رہائی کی دعا کرتے ہیں اور مال کو بیجا خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا کاری نہیں کرتے، ان گناہوں کے ہو جانے پر اگر ہو گیا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور اللہ کی آیتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے لیے دینداری کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر ان آیتوں کا ہوا خلاصہ، اب اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان کی کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی سکون اطمینان وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلتے، کیونکہ تکبر اور گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عاجز بنایا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس سے تجاوز کر کے گھمنڈ اور تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، اس میں سے کسی کے بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو شخص اس میں سے کچھ لینے کی کوشش کرے گا یعنی تکبر کرے گا یا اپنے آپ کو بڑا دکھائے گا تو میں اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے کو گھمنڈ سے گھسیٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اس لیے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی تمہارے اندر کوئی صفت نہیں ہے تو تم تکبر کیوں کرتے ہو؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی لا تمشی فی الارض مرحا، کہ اے بیٹے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ کر اور اترا کر چلنے والے کو یا گھمنڈ آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قارون کو اللہ نے مال دیا تھا، مال کی وجہ سے اس کو تکبر آ گیا، اور تکبر کے ساتھ وہ چل رہا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے اچھے کپڑوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ ہم نے اس کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ لہذا کسی کے لیے زیب نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے یا گھمنڈ کرے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر یا اپنے مالداری کے بلبوتے پر کسی کا گھمنڈ کرے اور اپنے چال میں تکبر اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نرم تھی، ایسا لگتا تھا کہ آپ جو ہے اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہو اور آپ کے لیے زمین گھسیٹی جا رہی ہے، اگر زمین جو ہے آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے، اس طرح سے آپ کی چال تھی۔ تو ہم بھی ویسے ہی چال چلے، لیکن اس آیت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی بیماروں کی سی چال چلے یا تصنع بناوٹی چال چلے، کیونکہ سلف صالحین نے ایسی چال کو بھی ناپسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیماروں کی سی چال سے چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بیمار ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی چال ہے، اب اگر ایسا چلا تو کوڑے کھائے گا۔ تو یہاں پر آیت میں مراد یہ ہے کہ وقار، سکون اور اطمینان سے آدمی چلے، تیزی سے بھی چلے تو وقار کے ساتھ چلے، جلدی چلے، لیکن گھمنڈ اور تکبر نہ کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے آئے تو بھاگ کر نہ آئے، سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے، جو نماز ملے اسے پڑھ لے اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی صفت بیان کی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلامتی ہو، یعنی بے وقوفوں سے، بے علموں سے منہ نہیں لگتے، بے جا بحث نہیں کرتے، بے علم لوگوں سے بحث نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ کے نیک بندے جب لغو بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ معاف کر دیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی کا جھگڑا ہوا، اس میں سے ایک نے دوسرے کو گالی دیا، تو دوسرے نے کہا تم پر سلامتی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا، جس نے گالی دیا تو فرشتے نے کہا کہ اس پر نہیں بلکہ تم پر گالی ہو، اور جس نے کہا سلامتی ہو تو فرشتے نے کہا اس پر نہیں بلکہ تم پر، یعنی جس نے سلامتی کہا اس پر سلامتی ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے بے وقوفوں سے منہ نہیں لگتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی صفت بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات اپنے رب کے سامنے قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی ایک صفت بیان کی ہے، اور یہ صفت جنت میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں تو یہ وجہ بن سکتی ہے، یہ سبب بن سکتا ہے جنت میں جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ جو جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے بارے میں کہا جائے گا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ رات میں قیام جنت میں جانے کا سبب
بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، سلام کو پھیلاؤ اور رات میں قیام کرو جبکہ لوگ سو رہے ہو، تم اطمینان کے ساتھ جنت، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ رات میں قیام جو ہے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی صفت بیان کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب لپٹ جانے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا صفت بیان کی کہ وہ رات قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں۔ دوسری صفت اس کے بعد بیان کی کہ جہنم سے رہائی کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں کو صرف اپنے عبادت پر ہی بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کھانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلطی میں پکڑے جائیں اور اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں، اس لیے جہنم سے رہائی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کو دوسری جگہ بیان کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، وقلوبهم وجلة، اور ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون لوگ ڈرے ہوتے ہیں؟ ڈرے تو وہ لوگ رہیں گے جو چوری کریں گے، زناکاری کریں گے، شراب نوشی کریں گے، تو کیا اس آیت کو مراد وہ لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ اس آیت میں مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عمل مقبول نہ ہو، یعنی عبادت کرنے کے باوجود ان کا دل ڈرے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جہنم سے رہائی کی دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ سے ہم خوف کھاتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ یہ نہایت بری جگہ ہے اور نہایت ہی برا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مال کو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کریں، مال کو بیجا صرف نہ کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جو مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مال کو بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بال بچوں کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑو اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے پھریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کیونکہ شرک اللہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے اور مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ تو بہت ساری جانیں ہیں جن کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو وہ کون کون سے جان ہیں؟ علماء نے بیان کیا ہے وہ 4 قسم کی جانیں ہیں جن کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ایک ہے ایمان کی وجہ سے انسان کی جان، اس کی عزت، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو قتل کرے۔ دوسرا معاہد یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہو جائے، جیسے اللہ کے رسول کے درمیان صلح حدیبیہ کے وقت جب اللہ کے رسول عمرہ کرنے گئے تھے اور کافروں نے آپ کو روک لیا تھا، اس وقت معاہدہ ہوا تھا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان کہ ہم 10 سال تک جنگ بندی کے لیے معاہدہ کرتے ہیں، یعنی 10 سال تک لڑیں گے نہیں۔ تو اگر اس طرح کا کسی کے درمیان معاہدہ ہو جائے، اس معاہدوں کو کافر نے بعد میں توڑ دیا تھا، کافروں نے توڑا تھا، تو اس طرح کا اگر معاہدہ ہو جائے تو کسی
مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے اوپر حملہ کرے۔ تو یہ دو جانیں ہوئی۔ تیسری جان یہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان اسلامی مملکت میں رہتا ہو اور وہ ٹیکس دیتا ہو اور اس میں اسلامی مملکت اس کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہو تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے قتل کر دے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا حتی یعطوا الجزیہ، اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ان کا جان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین جانیں ہوئی۔ چوتھی جان یہ کہ کافروں اور مشرکوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہو اور کوئی کافر دوڑ کر کسی مسلمان کے پاس آئے اور کہے کہ میرے جان کو حفاظت دے دو یا امن میں مجھے رکھ لو۔ وہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، اگر وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو حفاظت دے دیتا ہے تو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ اسی قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ مشرک میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے اور ان کو ان کے عمل کی جگہ تک پہنچا دیجیے۔ تو یہ چار قسم کی جانیں ہیں جن کا قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ تو جو حرام جانیں ہیں کچھ وقت خاص وقت میں جو حلال ہو جاتی ہے، تو ان میں سے کون ہے؟ کوئی شادی شدہ زنا کرے یا کوئی مرد سے تعلق قائم کر دے یعنی لواطت کرے۔ تیسرا کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، لیکن یہ جو سزا اسلامی حکومت یا قاضی ہی نافذ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی عام آدمی نافذ نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا کون ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرے، چوتھا یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے، اور پانچواں یہ ہے کہ کوئی زمین میں فساد مچائے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ تو یہ 5 قسم کی جانیں ہیں جو حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ اپنے بندے کی صفت بیان کی، جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ زنا آدمی کے اخلاق کو بگاڑتا ہے، نسلوں کو بگاڑتا ہے، اور اس سے بڑے جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں، بڑے بیماریاں ہوتی ہیں، بری بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ راستہ اختیار نہ کرے، جو حلال راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ کی آیت اس کی تصدیق میں پڑھ لو۔ پھر اللہ کے رسول نے یہی آیت بیان کی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، یعنی یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول نے فرمایا یضاعف، آگے اللہ نے فرمایا یضاعف لَهُ الْعَذَابُ، جو شخص یہ بڑے گناہ کرے گا اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، مگر جو شخص توبہ کر لے، یعنی اگر کسی سے یہ سب گناہ ہو گیا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی توبہ سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، چاہے شرک ہو، زناکاری ہو، کسی کو قتل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی پہلے ارادہ کرے کہ میں مرنے سے پہلے توبہ میں فلاں کام کر لیتا ہوں اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اس آیت کا یہ نہیں ہے مطلب، کیونکہ آدمی کو پتہ نہیں کہ وہ کب مرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کرے اور توبہ کی اس سے توفیق نہ ہو اور وہ مر جائے۔ تو جو شخص ایسا کام کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دلائی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بڑے گناہ جو ہے توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، چاہے کسی کو قتل کیا ہو۔ حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی نے 100 آدمی کو قتل کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس کی علماء نے 2 طریقے سے تفسیر کی ہے، ایک یہ کہ ان کی حالت کو بدل دیتا ہے، یعنی پہلے برائیاں کرتا تھا اب نیکیاں کرتا ہے، پہلے شرک کرتا تھا اب توحید بجا لاتا ہے، پہلے کافروں کے ساتھ رہتا تھا
اب مومنوں کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کی تصدیق حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ یہ وہ آدمی ہوگا جس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ کو اس کے سامنے نہیں لائے جائیں گے، اور اس سے اقرار کروایا جائے گا کہ تو فلاں دن فلاں کام کیا تھا، وہ اقرار کرے گا ہاں، وہ اسے انکار کی طاقت نہیں ہوگی، یعنی وہ گناہ کیا ہوگا اقرار کرے گا، اور ابھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ آنے باقی ہے۔ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے، تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں تو بہت سارے گناہ اپنے نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے رسول یہ حدیث بیان کر کے مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، دانت ظاہر ہو گئے، یعنی وہ بندہ اپنے گناہوں کو اس کو ڈھونڈے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں میں سے کچھ لوگ تھے بہت سارے گناہ زمانے جاہلیت میں کیے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھا دین ہے، لیکن ہمیں بتائیے کہ کیا جو ہم نے گناہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل کی کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی صفت بیان کی، والذین لا یشهدون الزور، کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بری صفت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے صحابہ نے پوچھے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ بار بار آپ یہی فرما رہے تھے اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ٹیک آپ نے ہٹا لیا اور آپ یہی بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ نے دل میں کہا کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی صفت بیان کی کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا لم یخروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اللہ کے آیتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یعنی اندھے بہرے ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں پڑھتے۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ کافروں کی طرح وہ نہیں ہوتے کہ اللہ کی آیتوں پر کوئی غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی صفت بیان کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے بال بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے لیے ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو امانت دار بنا، نیک بنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا، کیونکہ جب آدمی اپنے بچوں کو ایسا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بنتی ہے، اور بچہ جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہوا، پھر آخرت میں بھی اس کے بلند درجات کا سبب بنے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 آدمی یعنی 3 کسی کا نیکیاں اگر کر کے وہ جاتا ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ، یا کسی نے علم چھوڑا ہو، اور تیسرا کوئی نیک بچہ چھوڑا ہو جو اس کے لیے دعا کر رہا ہو، تو اس کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے بچہ نیک ہوگا تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام عطا کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفاتوں سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین